انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. بے شک. اس طریقے سے انا جو لفظ ہے نا اس کا معنی بھی بے شک ہوتا ہے. انا کا معنی بھی بے شک ہے اور انا کا معنی بھی بے شک ہے. اور اس کے جو اخوات ہیں نا وہ ہے انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ. یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. حروف مشبہ بالفعل یہ ایسے حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہیں، عمل کرنے میں فعل کے مشابہ ہیں. خیر اس گہرائی میں نہیں ابھی آپ نے جانا، صرف ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے. تو بہرحال یہ لفظ آپ یاد کر لیں. اس لفظ کا ترجمہ بار بار کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ان 15-20% الفاظ میں سے ہے جن کو آپ ایک بار یاد کر لیں تو وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. الذین وہ لوگ جو، یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. الذین وہ لوگ جو. یہ جو نیو کمر ہے بھائی کچھ الفاظ آپ کو ایک ہفتہ تک کے لیے رٹا لگانا پڑے گا، پھر آپ کو فہم ڈیولپ ہوگا، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آہستہ سا بہتر ہو جائے گی. پہلے دن میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 10% سمجھ آئے، اگلے دن 20% آئے گا، اگلے دن 30% سمجھ آئے گی. ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفروا جنہوں نے کفر کیا. ویسے تو یہ ترجمہ مجھے آپ سے کروانا چاہیے تھا کہ آپ اس کا کر سکتے ہیں. یہ کس کے وزن پر آ رہا ہے یہ لفظ؟ فعلو. میں فعلو کی گردان آپ کو نہیں پڑھائی، میں نے تو آپ کو انعما کی پڑھائی ہے. انعما، انعما، انعمو. ٹھیک ہے. تو اینڈ پر جو او ہے یہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کی علامت ہے. جمع مذکر غائب کی علامت ہے. اور یہ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے، اینڈ والی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کی علامات اینڈ پر آ رہی ہے نا، تو یہ فعل ماضی ہے. تو کفرو، کفرا اس ایک شخص نے کفر کیا، کفرا ان دو اشخاص نے کفر کیا، کفرو ان سب نے کفر کیا. ان پھر سے شروع سے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفرو کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا آپ یہ سمجھ لیں پہلی 5 آیتوں میں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، متقیوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں. پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متقی کون ہوتے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی کلاسیفیکیشن آپ 3 طرح سے کر سکتے ہیں. ان کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. یا تو کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، یا پھر کوئی کافر ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی دوسرا گروہ، دوسری کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ کافروں کی. اور ایک ان کے درمیان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو منہ سے کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں دل سے وہ کافر ہی ہیں، وہ منافق ہو گئے. تو یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے 5 آیاتوں میں متقیوں کی بات کی ہے. مومن، متقی، مسلمان کون ہوتے ہیں وہ آپ نے سمجھ لیا کہ بن دیکھے ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں اور قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفتیں کن کی ہیں؟ متقیوں کی. اب اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کافروں کی ڈسکرپشن کو بیان کر رہے ہیں، کافروں کے متعلق بیان کر رہے ہیں. جو یہ متقی تو ہو گئے نا وہ جن میں یہ 5 صفتیں بیان ہیں. رہے جو کافر ہیں تو کافروں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ کفر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کو سن لیا تھا اور سمجھ لیا تھا، پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا. جب انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. اب کے دور کے اندر بھی جو لوگ اللہ کا پیغام جب ان کو پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور جان بوجھ کے پھر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. پھر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر وہ بات اثر کرتی ہی نہیں، نہ وہ کرے گی. اللہ کی طرف سے وہ مہر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر کافر کے دل کے اوپر پہلے سے مہر نہیں لگی ہوئی کہ اللہ نے ہر کافر کے دل پر پہلے سے ہی مہر لگا دی ہے تو پھر اس کو جہنم کا عذاب کیوں ملے گا؟ جب مہر ہی لگ گئی تو وہ کیسے ایمان لائے گا؟ تو اللہ نے مہر ان کے اوپر نہیں لگائی. جب وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، حق ان تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی وہ جب نہیں مانتے، سمجھ لینے کے بعد جب وہ نہیں مانتے تو اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں.
تو سنیے، یہ تو کہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا. اب ہم لفظی طور پر اس کا ترجمہ یاد کریں گے. انا، یہ آپ کو آتا ہے بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا کی جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، ایکول ہے، کہ علیہم ان پر. یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. کون کون سا؟ اللہ اور ہم. تو اللہ کا معنی ہے پر اور ہم کا معنی ہے وہ سب. تو علیہم ان پر، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، برابر ہے ان پر. کیا برابر ہے ان پر؟ انذرتہم، آیا کہ پہلے جو ہے یہ کوسچننگ ہے، استفہام کا ہے، کیا یا آیا کہ انذرتا، آپ ڈرائیں ہم انہیں. اب پہلے ہم اس لفظ کی وضاحت کریں گے. انذرتا کیا ہے؟ یہ انذرتا کے آخر پر تا لگا ہوا ہے، تا. یہ تا کس کی علامت ہے؟ فعل ماضی. مضارع ہوتا تو شروع میں آتا تھا، الف تا یا نون آنا تھا. تو یہ اینڈ پر آیا ہے نا، تا، انذرتا. تو اینڈ پر علامت آئے تو کون سا فعل ہوتا ہے؟ ماضی. جب یہ ماضی ہے تو پھر اس کی گردان آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یاد کی ہوئی ہے. تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ بنا انذرا. انذرا سے گردان پڑھیں یہاں تک کہ آپ انذرتا پر پہنچ جائیں. پڑھیں میرے ساتھ. انذرا، انذرا، انذرو، انذرت، انذرتا، انذرنا، انذرتا. آگے پڑھی جاتے، آ گیا ہے، لاہور آ گیا. ٹھیک ہے، انذرتا بھائی اس پر رکے. تو یہ انذرتا کون سا صیغہ بنا؟ بول گیا، پھر سے سنیں. انذرا، انذرا، انذرو، انذرت، انذرتا، انذرنا، انذرتا. دسوں کون سی گئے؟ ساتواں تو ہے واحد مذکر حاضر. تو شروع میں صیغہ آپ کو ایسے بتانا ہوگا. شروع میں آپ کو فوری طور پر اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ ایسے گن لیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ پہلے تین جو ہے مذکر غائب بھی، اگلے تین مؤنث غائب بھی، اگلے تین مذکر حاضر کے. تو آپ کہہ رہے پہلے ہی ہے نا، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگی. تو ترجمہ کریں گے انذرتا، آپ نے ڈرایا، تو ایک شخص نے ڈرایا. ماضی میں ترجمہ ہو رہا ہے نا، تو ایک شخص نے ڈرایا. ٹھیک ہے. کیا انذرتا، آپ نے ان کو ڈرایا، ہم انہیں، ام یا، ام کا معنی کیا ہے؟ یہ ابھی آپ یاد کر لیں. انگلش میں جو او آر ہوتا ہے نا، اور یا، یہ وہی ہے. اس کے عربی میں ام ہے جی. یہ کئی جگہ پر ریپیٹ ہوگا ام. آپ نے ان کو ڈرایا ہے، یا لم تنذر، آپ نے نہیں ڈرایا. لم کا معنی ہے نہیں، اور یہ تنذرو جو آگے آ گیا ہے نا، تنذرو، اس کے شروع میں تا ہے. تو شروع میں تا ہے تو فعل مضارع، تو فعل مضارع کا ترجمہ ہوگا نا، آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے، آپ ڈراتے ہیں یا، ایسے ہی ترجمہ بنے گا نا. لیکن ایک اور رول سمجھیں کہ تنذرو کے شروع میں لم آیا نا، لم جو ہے نا یہ ماضی منفی بنا دیتا ہے، مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. یہ لکھنے کی چیز ہے، اس کو لکھیں. یہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ لکھنے کی چیز ہے، لکھیں. آپ نے خود اندازہ لگانا ہے لکھنے کی چیز ہے، اس کو لکھ لیں. ماضی منفی کے لیے، اور یہ مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے. لم مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے. لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے. تو اصل میں ترجمہ ہے تنذرو، آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے. تو لم آ گیا نا، اس کا اپنا معنی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، لم تنذر، آپ نے نہیں ڈرایا. تو پہلے کیا ہے؟ انذرتہم، آپ نے ان کو ڈرایا ہے، ام یا لم تنذر، آپ نے نہیں ڈرایا، ہم انہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آپ نے الحمدللہ اس کو کر لیے. پھر سے میں اس کو دہرانے لگا ہوں کہ یہاں کا سبق یہاں یاد ہو جائے. انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، انذرتہم، آپ نے ان کو ڈرایا ہے، ام لم تنذر، یا آپ نے نہیں ڈرایا، ہم انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ لرننگ بھی کرے نا کہ اس میں آپ سیکھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں. مومنوں کی صفتیں تو ہوگی وہ 5
پھر سمجھ لو نا وہ نہ ہو یا تو پھر مطلب مومن بھی نہیں. وہ تو پوری کریں, مومنوں کی تو 5 صفتیں وہ پوری کریں, وہ تو پوری کریں گے نا, پڑھ کرتے ہوں گے انشاءاللہ, اللہ توفیق دے. بن دیکھے ایمان, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں, اور پہلی کتابوں پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفتیں ہیں متقین کی. دوسری کیٹیگری انسانوں کی دوسری قسم کافر. تو جو کافر ہیں آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اگلی آیت دیکھیں. ایک آیت کا اگلی آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ایک ربط ہوتا ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, انٹرمنگل ہوتی ہیں وہ, ان کا آپس میں اندرونی ایک رابطہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بات ہو رہی تھی مومنوں کی, اچانک جو ہے وہ کافروں کی شروع ہو گئی. وہ کیا وجہ ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے متقیوں کی یہ صفتیں ہیں, تو کافروں کی صفتیں دیکھیں. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. میں ایک بار سارا ترجمہ کر دوں گا تاکہ ایک فہم آپ کو آ جائے, اور پھر اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے. ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آئیے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ختمہ یہ کیا ہے, کون سا فعل ہے؟ یہ ہے فعل ماضی. فعل ماضی, ٹھیک ہے نا. مضارع ہوتا تو الف تا یا نون شروع میں آتا, تو فعل ماضی. اور فعل ماضی کی علامت, پہلے سیغے کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر زبر آتی ہے, اس کے آخری حرف پر کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. تو ختمہ, ختم ایک کہتے ہیں ایک جاہل مولوی جو ہے نا وہ ختم پر یہ دلیل دے رہا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, جو ختم ثابت ہو گیا قرآن. تو حالا اس کا معنی کیا ہے؟ مہر لگا دی. ٹھیک ہے, ختمہ مہر لگا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اچھا ایک چیز کی میں وضاحت کروں اگر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں تو, فعل کے بعد جب اسم آ جائے اور اس کے آخری حرف پر پیش ہو تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے, وہ اس کا فاعل ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے. اس کا سبجیکٹ کا ہمیشہ ترجمہ کرتے ہوئے نے لگتا ہوتا ہے. آپ انگلش ٹرانسلیشن بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ ٹرانسلیشن میں فاعل کے ساتھ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کو لگتا ہے. خیر چلو, ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, علی پر, قلوب دلوں. قلوب کیا ہے؟ یہ قلب کی جمع ہے. چھوٹے بھائی آگے ہو کے بیٹھے نا, پھر اتنے دور سے تو سمجھ بھی نہیں آتی جی. قلب دل کو کہتے ہیں, اور قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. ٹھیک ہے, علی قلوبی, دلوں پر, ہم ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. و اور علی پر, سمعی, سماعت پر, سماعت پر. ویسے مفہومی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کانوں پر, لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سماعت پر. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر, یعنی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر, ان کے سننے پر, یعنی ان کے کانوں پر. ٹھیک ہے, یہاں تک دیکھو نا, یہاں تا لکھا ہوا ہے, تا مطلق وقف ہے. مطلقاً آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے, یعنی یہاں تک ایک سینٹنس مکمل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دی. ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جملہ یہاں ختم ہو گیا ہے, ایک طرح کا وقف ہو گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. اگلا سینٹنس اگلا ہے, وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور ان کی بصارت پر غشاوۃ, پردہ ہے. و اور علی پر, ابصار, بصر ان کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ. ابصار ان کی آنکھوں پر اور ان کی بصارت پر, ہم ان کی, غشاوۃ پردہ ہے. یہ لفظ عربک کا ہے, اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا, پردہ ہے. اچھا ایک اور چیز میں آج بتانے لگا ہوں آپ کو, جس کے اینڈ پر تنوین ہوتی ہے نا, اس کا ترجمہ ہے, ہوں, ہو آتا ہے. یعنی وہ مبتدا خبر ہوتا ہے. مبتدا خبر کیا ہوتا ہے وہ کبھی سمجھیں گے آپ, لیکن آپ نے صرف ترجمہ کے لحاظ سے ایک علامت جاننی ہے کہ جس کے اینڈ پر تنوین ہوتی ہے
تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہو، سمجھ آئی جی؟ غشاوتن پردہ ہے، یہ کل میں نے پوچھنا ہے کہ ہے کس کا ترجمہ ہے، تو پھر آپ نے بتانا یہ تنوین کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام جی۔ آگے و لا کے لیے، ہم ان، ولہم اور ان کے لیے، عذاب، یہ ہے ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ تنوین ہے ان پر، عذاب عذاب ہے ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی کافروں کے لیے۔ پہلے آپ سیکھ چکے تھے مومن و متقیوں کے لیے، اور مومن اور متقی کون سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دو آیات میں کافروں کی بات کی وضاحت ہوئی ہے، اور اس کے بعد سب سے لمبی تفصیل منافقوں کے اوپر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے خطرناک جو ٹولہ ہے نا وہ منافقوں کا ہے، کہ جتنا وہ نقصان کرتے ہیں اتنا کافر بھی نہیں کرتے۔ کافروں کی بات تو اللہ نے مکمل کر دیا 2 آیتوں میں ہی، تو منافقوں کا پورا رکوع ہے کہ ان سے بچو، کیونکہ یہ اندر تمہارا بیس اور بحروب دھار کر، یہ اندر گھس کر جو ہے یہ بہت خرابیاں کرتے ہیں، ان کو پہچانو اور ان سے بچو اور ایسے نہ بنو۔ آگے یہ سکھایا گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔